الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق اللہ العظیم۔ یہ پارہ نمبر 14 ہے، سورہ نحل کا آخری رکوع تلاوت کیا گیا ہے۔ گزشتہ ہم نے دعوت کی اہمیت کے اوپر گفتگو کی تھی کہ بحیثیت امتی کے اس کے اوپر کیا ذمہ داری ہے، یعنی اس کو آسان الفاظ میں اگر سمجھنا ہے تو یہ ہے کہ واقع میں اگر وہ اللہ کے نبی کا امتی ہے تو پھر اس کے اوپر کیا تقاضے ہیں، اور اس کو قرآن میں بہت تفصیل سے بتایا گیا۔ ایک مسلمان کا جو فرض عین ہے وہ ہے اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اولین فریضہ ایک مسلمان کا، اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے یہ وہ فریضہ ہے، اگر اس فریضے کو صحابہ کرام یا پھر ان کے بعد آنے والے تابعین یا تبع تابعین اگر اس فریضے کو ادا نہیں کرتے تو میں اور آپ کسی مندر میں ہوتے، آج میں اور آپ کسی مندر میں گھنٹہ ہلاتے ہوتے، کیونکہ کسی زمانے میں ہمارے باپ دادا جو تھے نا وہی تھے، بت پرست تھے۔ پھر وہ لوگ نے ذمہ داری کچھ محسوس کیا اور انہیں دنیا میں پھیل گئے، دین حق کی دعوت دی، دین توحید کی دعوت دی، کیونکہ آج ہم جو ہیں اس کے فضل و کرم سے آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے میں اور آپ، اگر اسی طرح ہم نے اگر یہ فریضہ انجام نہیں دیا پھر تو پھر ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ مرتد ہو جائیں گے، ارتداد یعنی مسلمان ہونے کے باوجود دین سے پلٹ جائیں گے۔ اور ہمارے اسلاف نے جو محنت کی ہے، مسلمان تو نہیں تھے ہمارے آباء و اجداد، لیکن محنت کر کے ہم کو مسلمان، اگر ہم کام نہیں کریں گے تو پھر ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ دین سے پھر جائے گی۔ بہت بڑی اہمیت ہے اس کی۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے ہمارا جو اصل سرمایہ ہے، ہمارا، میرا اور آپ کا، ہماری نسل ہے، اصل میں یہ مال و دولت نہیں ہے، اصل سرمایہ ہے۔ نیو جنریشن جو ہمارے آنے والا ہے، اگر وہ دین سے اگر غافل ہے تو پھر آپ کا چھوڑا ہوا سرمایہ آپ کے لیے وبال عذاب بن جائے گا، پھر نسل عذاب جاریہ بن جائے گی۔ پھر اتنی بڑی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، اسی لیے ہم کو امت خیر فرمایا، امت وسط فرمایا، شہداء علی الناس فرمایا۔ ہر مسلمان کا ایک کام ہے وہ پورے سنجیدگی سے اس کا جائزہ لے اور بہت ہی اس معاملے میں حساس ہو کے کام کرے۔ یہی ہماری اصل ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے۔ باقی کا رزق کا معاملہ ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ وعدہ کیا، فرعون کو، شداد کو، سب کو رزق دیے، ہم کو نہیں دیں گے کیا بھائی؟ اور دنیا ایک آزمائش کی زندگی ہے پوری، اللہ نے پیدا کر کے ہمیں ایک آزمائش و امتحان میں ڈالا ہے، اور امتحان تو ہر ایک کے لیے ہے۔ امیر غریب کا معاملہ ایسا نہیں کہ صرف مسلمان، کافروں میں بھی ہے۔
ایسا نہیں کہ ان کو اللہ دے رہا ہم کو نہیں دے. اسی یہ معاملہ جو ہے اللہ کا جو نظام ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء ویقدر. اللہ جسے چاہتا اپنا رزق کو پھیلا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. یہ اس کا نظام ہے اور جو بھی وہ کرتا ہے اپنے علم اور حکمت کے تحت کرتا ہے. آج ہم جس بات کے اوپر بات کرنے والے ہیں اہمیت کو تو سمجھے. آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ دعوت کا طریقہ کار کیا ہے, یعنی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے اس کا طریقہ کیا ہے جو اللہ بتائے اور عملی طور پہ اللہ کے نبی نے کیا ہے. اور پھر جب ہم دعوت دیں گے تو اس کے سامنے کس چیز کو پیش کریں گے ہم, یعنی دعوت دیں گے تو کیا چیز کو رکھ کے بلائیں گے ہم. بھائی اب دعوت ہو رہی ولیمہ ہے, ولیمہ بول کے بلائیں گے. آپ کی دعوت ہے شادی, بھائی شادی بول کے بلائیں گے نا. بھائی ولیمے کی دعوت ہے, بھائی شادی کی دعوت ہے. جب دین کی ہم دعوت دیں گے تو اس کے سامنے کیا رکھیں گے ہم. اصل چیز ہے یہ رکھنا کیا ہے آخر, وہ دو ہی چیزیں ہیں دعوت میں, ایک اللہ کی توحید, دوسری آخرت کی زندگی. بس یہ ہے دعوت کا موضوع اصل میں. باقی کوئی موضوع نہیں ہے دعوت کا, دو سے ہٹ کے کوئی موضوع نہیں ہے. ایک ہی موضوع ہے اور وہ ہے دعوت اللہ اور دعوت الخیر, جس کے لیے آخرت کی زندگی ہے. اس کے سامنے یہی رکھنا ہے, دو چیزیں رکھنا ہے. دیکھو اس کائنات کا اور ہمارا بنانے والا ایک ہے. آپ اس کو اپنی اپنی زبان میں, مقامی زبان میں کیا کہتے ہیں, لینگویج میں, اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. سمجھے آپ, تو اللہ کہتے ہیں اسے, تو کہیں کہ اس کو خدا کہا گیا. ہماری اپنی زبان میں ہم اللہ تو بہت کم استعمال کرتے ہیں. ہم قرآن کے جتنے ترجمے ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں گے, اللہ کا ترجمہ خدا کرے. اور اسی طرح دیگر لینگویجیں, کوئی گاڈ کہتا ہے, کوئی ایشور کہتا ہے, بہرحال جو بھی ہے. اور قرآن میں جو اللہ فرمایا ہے نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, جتنے بھی اچھے نام ہیں, جن ناموں کے اندر کوئی نقص, کوئی عیب نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے, وہ سب اللہ کے نام ہیں. فَادْعُوا بِهَا, تم جس نام سے چاہے اللہ کو پکارو, وہ سب اللہ کے نام ہے. ایسا نہیں کہ اللہ بولے تو اللہ ہوتا ہے, ایسا نہیں. دیکھیے آپ ہر زبان میں, اب ظاہر ہے کہ پہلے دور میں عبرانی لفظ اس میں کیا کہتے تھے, ایل, خدا اللہ کا لفظ ہے ایل, بنی اسرائیل اسے کہتے ہیں نا, وہی ہے ایل کے معنی خدا. تو اصل چیز جو چیز رکھنا ہے اس کے دو چیزیں رکھنا ہے. ایک ہے حیات بعد الموت, موت کے بعد کی زندگی, اس کو آگے پیچھے کر لے سکتے ہیں. اس کا دین توحید, اللہ کی طرف بلانا ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کو جو حکم دیا قرآن میں, دیکھیے دعوت کی ہمیں تفصیل جو ہے نوح علیہ السلام سے ملتی ہے. سورہ نوح ہے قرآن میں ایک, نوح علیہ السلام کے چھوٹا سا صورت ہے, اور ایسے دوسرے مقامات پہ بھی پیغمبروں کے ذکر ہے کہ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمایا کہ 950 سال تک آپ تبلیغ دعوت دیے لوگوں کو. اور اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے. وہ تفصیلات انشاءاللہ آئیں گے آپ کے سامنے. نوح علیہ السلام سے ہم شروع کریں گے. دیکھیے سب سے پہلے انہوں نے دعوت کیا دی. سورہ ہود, سورہ اعراف, سورہ شعراء, سورہ نوح, اسی طرح اور بھی دوسری صورتیں ہیں. اس میں پیغمبروں کے واقعات اپنی قوموں کے ساتھ. سورہ یونس, سورہ ابراہیم, اس میں دعوت کے تعلق سے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا نبی بنا کے, رسول بنا کے. نوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. نوح نے کیا دعوت دی, اے میری قوم تمہارا الہ, تمہارا معبود, تمہارا کارساز, تمہارا پروردگار, تمہارا پالنہار صرف اللہ اکیلا ہے. اللہ الہ, الہ معبود. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو, اسی کی بندگی کرو, اسی کی پرستش کرو, اسی کی پوجا کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اس کے سوا تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے. یہ دعوت جب آپ نے قوم کو دی تو قوم کا رد عمل کیا تھا,
اس کا ریئیکشن کیا ملا؟ نوح علیہ السلام کو قوم کیا جواب دی، اس کا بھی جواب آگے چل کے آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دی، قوم پلٹا کے جو دعوت دے رہی ہے، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے آخرت کا ذکر کیا، یا قوم انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اے میری قوم مجھے تمہارے تعلق سے ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا خطرہ لگا ہوا ہے، مجھے خوف ہے اس بات کا، اگر تم اس بات کو نہیں مانو گے۔ قوم جواب دے رہی ہے باپ، وقال الملأ من قومه، قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا، کیونکہ پہلے زمانے میں ہر قبیلے کا ایک سردار ہوا کرتا تھا، کوئی حکومت کی تھی نہیں باضابطہ، ایک قبیلے کا ایک سردار، وہ قبیلے کا کئی قبائل بستے تھے، قبائلی زندگی تھی، ہر قبیلے کا ایک سردار، تو سارے قبائل کے سرداروں نے مل کے کیا کہا، ان قومی انا لنراک فی ضلال مبین۔ اب دیکھیے کیا ری ایکشن ہو رہا، قوم کیا جواب دے رہی ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے کیا بات کہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ جواب کیا آیا قوم کا، قال یا نوح وقال الملأ الذین من قومی، فرمایا الا نراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تو تجھے کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، تو بھٹکا ہوا ہے۔ تصور کرو آپ ذرا، نبی ہے کھڑے ہوئے، نبی سامنے قوم ہے، اور پھر قوم کا جواب سنیے آپ، فتویٰ جو قوم دے رہی ہے پورے سردار مل کے، انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم آپ کو بھٹکاؤں میں شمار کر رہے ہیں، بھٹکے ہوئے تم، گمراہ ہے تم۔ پھر جواب آیا نوح علیہ السلام کا قوم کو، قال یا قوم لیس بضلالۃ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں۔ قال یا قوم لیس بضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ دیکھیے اب جواب کیا آ رہا، کس قدر سنجیدہ جواب ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا نوح علیہ السلام نے، وَأَنْصَحُ لَكُمْ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تم کو آخرت کے عذاب سے بچا رہا ہوں، بتانے والا ہوں کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کے متعلق وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اتنا۔ یہ رہا، اور اسی سلسلے میں بعد نوح علیہ السلام کے بعد پورے نبیوں کی یہی دعوت رہی ہے پوری۔ سورہ ہود کو پڑھو آپ، سورہ اعراف کو پڑھو، سورہ شعراء کو پڑھیے آپ، اور تھوڑی سی سورہ نوح کو پڑھ لیجیے، صرف نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں اپنی قوم کو کہاں کہاں پہ ایک نہیں پکارا، رات کو گیا، دن میں گیا، دوپہر میں گیا، اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، کیا جواب دیا۔ اور میں نے کہا میری قوم سے ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اپنے رب سے، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ تم، انہ کان غفارا، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ دعوت کے اندر جو بات کہی گئی، انداز کیا ہے ذرا وہ سوچنا ہے۔ اب یہاں پہ جو آیت پڑھی گئی اس میں، ادعو الی ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، تم اپنے رب کے طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو،
ادعو الی سبیل ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، آپ لوگوں کو بلائیے اپنے رب کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، حکمت عقل کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، پوری فراست کے ساتھ. بالحکمت پہلا جملہ ہے. دوسرا والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز میں ان کی جناب علی نصیحت ہونا. طریقہ تمہارا اچھا ہونا سامنے والوں کو نصیحت کرنے کا. سامنے والوں کو نصیحت کرو تو سامنے والا یہ محسوس نہیں کرنا کہیں میری انسلٹ تو نہیں کر رہا انہیں، اس کے محسوس نہیں ہونے دینا. بھائی ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میں بہت بڑا عالم تو جاہل ہے، اس کو یہ محسوس ہونے ہی نہیں دینا. پھر ایسا ہوا تو پھر آپ کی یہ دعوت بجائے خیر کے ایک فتنہ پیدا کر دے گی، اصلاح کی بجائے فتنہ اور فساد ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ والموعظۃ الحسنہ. تیسری بات فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن. دعوت ہے، آپ بلا رہے لوگوں کو، مختلف لوگوں سے سابقہ پڑھتا ہے، جاہلوں سے بھی پڑھے گا، عالموں سے بھی پڑھے گا، دوسرے مذاہب کے جو بڑے بڑے چوٹی کے ان کے علماء جو ہیں ان سے بھی سابقہ پڑھے گا آپ کو. ہاں، اور ظاہر ہے کہ جب ایسے لوگوں سے سابقہ پڑھے گا تو پھر بات یہاں پہ جناب علی پھر کیا ہوگی؟ اب ایک دوسرے کی بحث مباحثے کیا جائے گی، جسے ہم ڈیبیٹ کہتے ہیں. اگر تم کو کوئی ڈیبیٹ کرنا ہے وہاں پہ ان سے گفتگو خاص طور پہ، تو وہاں اللہ فرمایا کہ طریقہ یہاں پہ اچھا ہونا، یہ نہیں کہ سامنے والے کو آپ کو ہرانا ہے، نہیں. اور دعوت کے طریقے اللہ قرآن میں بتایا، خود اللہ بتا دیا بھائی لوگوں کے سامنے اللہ کا تعارف کیسے کرانا. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو پیش کیا سامنے، دلائل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہارا رب کون ہے، تم کو کس نے پیدا کیا ہے. ابراہیم، سورہ ابراہیم میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو جب وہ بتائے قوموں کے درمیان میں، تو وہ لوگ جب ظاہر ہے کہ انکار کرے، تو وہاں پہ جس انداز میں بات کہی گئی، رسولوں نے کہا قالت رسلہم، رسولوں نے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے کے معاملے میں شک کر رہے ہیں؟ میں اس کی طرف بلا رہا ہوں تمہیں جو کائنات کا رب ہے، یونیورس کو پیدا کیا ہے، اس کو چلا رہا ہے، کیا اس کے معاملے میں شک ہے تمہیں؟ قال فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم کو اپنے خالق کے بارے میں شک ہے؟ کیا تم کو اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں شک ہے؟ اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں تمہیں. سورہ حدید میں آیت آتی ہے دعوت کے سلسلے میں، وہاں یہ بات کہی گئی ما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم. الفاظ دیکھیے آپ، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تم کو، آخر تم رسول کے اوپر ایمان کیوں نہیں لان، یعنی رسول کی بات کو کیوں نہیں مان رہے تم؟ آخر ما لکم لا تؤمنون باللہ، رسول اللہ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں اور تم رسول کی بات کو نہیں مان رہے. کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم اللہ کے بارے میں فرمایا والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، رسول کہہ رہے ہیں کیا تمہیں جو تمہارا پالن ہار ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ، بول رہے ہیں جو تمہاری پرورش کر رہا، جو تم کو پال رہا، کھلا رہا، پلا رہا، اس کے اوپر ایمان لاؤ بول رہے ہیں رسول تم کو. اس معاملے میں تعجب کس بات کی ہے؟ ما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا ہے تم کو، تم اللہ پہ ایمان کیوں لا رہی؟ اور رسول کہہ کیا رہے ہیں والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور رسول تو تمہیں جو دعوت دے رہے ہیں تم کو اپنے رب کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، تمہارے رب کے اوپر، لتؤمنوا بربکم. الفاظ جو آ رہے نا قرآن میں دلیل ہے اس بات کی. اگر یہ بات ہوتی رسول یہ کہتے کہ بھئی میرے رب کے اوپر ایمان لاؤ بول رہے ہیں کیا، یہ بھی بات بولتے تو صحیح ہوتی تھی، لیکن بول کیا رہے تمہارے رب کے اوپر ایمان لاؤ، میرے رب پہ نہیں. یہ ہے دلیل، اصل میں یہ ہے لاجک بات کرنے کی، ہے نا. اسی لیے دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے قرآن میں، عیسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا،
تو یا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے بھئی میرا بھی رب اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، لہذا مجھے اور تم کو دونوں کو مل کے اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدہ ھذا صراط مستقیم. بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہذا ہم دونوں کو اللہ ہی کی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے. دونوں کا رب وہی ہے، دونوں کا خالق وہی ہے، سب کا کریٹر وہی ہے نا. تو پھر کسی اور پہ ایمان کیوں لائے، کسی اور کی بندگی کیوں کریں ہم؟ یہ غلط بات ہے. سیدھی اور سادی بات یہی ہے کہ جو ہمارا رب ہے اس پہ ایمان لاؤ، سب کا رب ہے. سورہ یونس کا ایک آخری رکوع ہے، دیکھیے اس میں بھی بڑی لاجیکلی بات جو کہی گئی، جو شروع ہوتی ہے بات سورہ یونس کے آخری رکوع میں، یا ایھا الناس فی شک من دینی، اے لوگ اگر تم جس دین کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں اگر تم کو شک ہے، فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم بہ، یتوفاکم. اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں، جس دین کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، تو میں ان کی بندگی نہیں کرتا جن کی بندگی تم کر رہے ہو، مشرکین عرب جو بتوں کی. ولیکن مشرک مخاطب ہے یہاں پہ، میں ان کی بندگی نہیں کر رہا، تم جن کی کر رہے ہو نا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تم جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی نہیں کرتا. لا تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے تم جن کی بندگی کر رہے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ میں کس کی بندگی کرتا ہوں؟ قرآن دلیل ہے. یہ جواب کس انداز میں آ رہا؟ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس رب کی بندگی کرتا ہوں جس کی موت، تمہاری موت جس کے ہاتھ میں ہے، تمہاری موت جس کے ہاتھ میں، تمہاری موت میری نہیں. میری موت بولے تو وہ لوگ سمجھتے محمد کا بھی کوئی خدا ہوگا، پھر نعوذ باللہ یہ بات ہوتی. کیا بول رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا پیدا کرنے والا اللہ، مارنے والا اللہ ہے، اس معاملے میں کوئی شک نہیں تھا. تو اسی کو بنیاد بنا کے بات کہی گئی، تمہاری موت جس کے ہاتھ میں ہے میں اس کی بندگی کرتا ہوں. ٹھیک نشانے کی تیر مارا گیا. ان کا عقیدہ یہی تھا نا، موت و حیات، بارش کا برسنا، سورج کا نکالنا، یہ ساری چیزیں. اب دیکھیے اب سارے کٹر سے غیر مسلم سب جب یہ بولیں گے نا، پانی کون برسا رہا، بارش کون برسا رہا، سورج کون نکال رہا، چاند کون نکال رہا، رات کون لا رہے، دن کون لا رہے ہیں، اناج کون دے رہا، آپ کو سمجھ میں آ رہا. یہ ساری چیزیں آپ کسی سے بھی گفتگو کریں گے اوپر والا، اب نامہ نہیں بولتے، خیر چھوڑ دو، آپ اوپر والا جو سب مانتے ہو. باقی کے معاملے میں چھوٹے چھوٹے ہو گئے تو نیچے، وہاں چلو یہاں چلو، وہ مندر یہ درگاہ وہ فلاں یہاں چلو. جب معاملہ سب کا ہے تو اوپر والا وہ ایک. یہ ہے شروع سے یہ چیز رہی اللہ کو ماننے والوں کی. تو نوح علیہ السلام نے کیا بات کہی؟ دلیل میں بات جو پیش کی گئی، دعوت کا انداز آپ غور کیجئے، حکمت، موعظت اور جادلہم باللتی حسن، بحث مباحثہ اچھے انداز میں ہونا، گفتگو بڑے اچھے انداز میں ہونا. وہاں جو بات آئی سورہ حامیم سجدہ میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ أَحْسَنُ، ایک ہے حسن ایک ہے احسن، دونوں میں بڑا فرق ہے. کمپیریٹو جملہ ہے عربی زبان میں. حسن کے معنی اچھی بات، اچھی چیز، اچھی شے. احسن کے معنی ہوتے ہیں جتنے بھی اچھی چیز، سب سے اچھی چیز، اس کو کیا حسن. جتنی بھی اچھی باتیں ہو سکتی ہیں، بھلائی کی باتیں ہو سکتی ہیں، خیر کی باتیں ہو سکتی ہیں، ان سب میں بہترین بات اگر کسی کی ہے تو اس شخص کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. احسن
احسن طریقہ بھی ہوتا. حکمت کیا ہے، موعظت کیا ہے، اس کو خود انبیاء کرام کی زندگیوں میں ملے گا آپ کو قرآن میں. جن قوموں کی طرف بھیجا گیا وہ قوموں کی طرف. نوح علیہ السلام میں سب سے پہلے دعوت کے سلسلے میں اہم ترین جو بات ہے وہ کیا ہے؟ آپ جہاں بھی رہتے ہیں، جس کے ساتھ بھی رہتے ہیں نا، جس ماحول میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، سب سے پہلے اس کے اور آپ کے تعلقات اچھے رہنا ہے. تعلقات اچھے رہنا ہے. آپ بھی ایک جناب علی، آپ کی مثال دینا انہیں اپنے لوگوں میں. ارے وہ دیکھو صاحب کتنے اچھے آدمی ہیں، کتنے اخلاق والے ہیں. اور پھر آپ کی ذات ان لوگوں کے نزدیک خیر خواہ کی ہونا ہے. بڑا اچھا ہے، لوگوں کے برے وقت میں کام آتا ہے. نبوت سے 40 سال نبی کرے کیا؟ یہی تو کام کرے، سوشل ورک، یہی کام کرے پورا. ایک کام کر کے جناب علی پورے مکے کے اندر اپنی شخصیت کو منا لی اور پورے مکے والے صادق اور امین بولنا شروع کر دیے. وہ مشرکین نہیں بھائی، دوسرے نہیں. دعوت سے پہلے، نبوت سے پہلے آپ نے جو کام کیا ہے وہ پورا خدمت خلق کا کام ہے. ہر ایک کے کام میں آنا، خیر خواہ لوگ آپ کے پاس لا کے آپ کی امانتیں رکھا رہے. صادق اور امین وہاں کے لوگوں نے آپ کو لقب دیا، انہی لوگوں کا دیا ہوا لقب تھا یہ. اپنے آپ کو سب سے پہلے ان کے سامنے آپ خیر خواہ ہونا، اور آپ کے تعلق سے ان کے ذہن و دماغ میں یہ سوچ ہونا کہ یہ آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ آدمی ہمارا خیر خواہ ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی مفاد نہیں ہو سکتا. کچھ بھی جو بات بھی کر رہا ہے کچھ نہ کچھ خیری ہے اس کے اندر. جب آپ کی شخصیت اس معاشرے کے اندر جب مسلمہ بن جائے گی یہ، تو یہ آدمی غلط نہیں بولتا. تو پھر جب آپ اللہ کی بات بولیں گے تو سوچیں گے وہ لوگ تھوڑی دیر کی، ارے بھائی آدمی غلط نہیں بولتا یار، سوچیں گے. اور اللہ ہدایت دینے کی جو شرط لگائی ہے نا وہ یہی ہے، اگر ذرا سا بھی سوچنا شروع کر دیا انہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھولنا شروع کر دیتے. پھر سب سے پہلے سوچ، جو دعوت دے رہا نا اس کی بات کے اوپر اگر وہ سوچنا شروع کر دیا غور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے راستے آسان کر دیتے. تو ہماری شخصیت سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں ایک داعی کی شخصیت وہ جا بھی رہ رہا ہے جس معاشرے میں، جس سماج میں، لوگوں کے تعلق سے ان کا گمان، ان کا خیال، ان کا تجربہ یہ ہونا چاہیے یہ آدمی کبھی دھوکہ نہیں دیا، یہ آدمی کبھی تکلیف نہیں پہنچایا، یہ آدمی خیر خواہ ہے، یہ آدمی اچھا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ دھوکہ نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہا؟ جب ایسا آدمی اللہ کے متعلق بات شروع کرے گا تو ایک اس کے اندر ایک لاجک ہے، جو شخص بندوں کے متعلق جھوٹ نہیں بولتا ایسا آدمی اللہ کے متعلق کیسے جھوٹ بولے گا، اللہ کے متعلق کیسے دھوکہ دے گا؟ بھائی ایک معمولی لوگوں کے تعلق سے دھوکہ نہیں دے رہا انہیں، اتنی بڑی بات کیسے بولے گا؟ اب ظاہر ہے کہ جب یہ سوچیں گے تو پھر اللہ ہدایت کے راستے ان کے لیے کھولنا شروع کرے. اسی لیے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ہم تو اچھی بات بتا رہے ہیں بھائی، ایسا کوئی نہیں ہے معاملہ. یہ کیا یہ کوئی معاملہ رپورٹنگ کا نہیں ہے، یہ کوئی اینکروں کا مسئلہ نہیں ہے، دعوت تبلیغ کا یہاں سے وہاں سے کچھ جمع کر کے آپ کو بول دیے ہے نہیں. نبی کے معنی خود خبر دینے والا کیا ہے اصل میں؟ نبی کے معنی خبر دینے والا، رسول کے معنی خبر پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا. دیکھیں دو جملوں کے اندر یہ بات کھل کے آ رہی ہے ہمارے پاس. نبی کے معنی وہ بات جو ہم نہیں جانتے وہ نبی کے ذریعے ہم کو معلوم ہو رہی ہے. پھر جو چیز معلوم ہو رہی ہے نبی کو، اس بات کو دوسروں تک پہنچا، رسول، پیغام، یہ اصل چیز ہے. اب یہاں پہ ابھی بتایا میں آپ کو ہمارا تعلق کیا ہونا ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں. پہلے آپ کو اپنے آپ کو خیر خواہ ثابت کرنا پڑے گا، ایک سچا انسان، ایک اچھا انسان ثابت کرنا پڑے گا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کا جب حکم ہوا کہ آپ علی اعلان تبلیغ کرو، بات پہنچاؤ، تو آپ مکے پہ غارے کوہ صفا پہ ٹھہر گئے، چڑھ گئے پہاڑ کے اوپر. اور وہاں کا ایک اصول تھا، رواج تھی، اگر کوئی اہم خبر دینا ہے قوم کو تو اس وقت کوئی بھی آدمی جو ہے نا پہاڑ پہ چڑھ جاتا اور برہنہ ہو جاتا، وہ بالکل ننگا، اور کپڑے ہلا کے جناب اپنی اتار کے وہ کوئی خبر دے دیتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ نہیں اپنائے، بلکہ اس پہاڑ پہ آپ چڑھ گئے اور جا کے وہاں سے خبر دیا، آواز لگائی. اور پھر جیسے ہی سنے لوگ سمجھتے بھائی ایک رواج ہے وہاں کا، اس پہاڑ کے اوپر کچھ بات ہو رہی ہے، اور پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے ہیں، معمولی بات نہیں ہے. تو پھر سارے لوگ جمع ہو گئے، پورے جتنے کے مکے والے تھے، پورے قبیلے والے سب. ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا، جو بھی نازل ہوئی تھی تھوڑی صورتیں، تھوڑی تھوڑی آیات، وہ تو بتا دی گئی. یہ تو پورا قرآن جیسے ہمارے پاس ہے ویسا تو نہیں تھا وہاں جب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوم جب جمع ہو گئی تو قوم سے ایک سوال کیا، پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ پہ میں کھڑا ہوا ہوں اور پہاڑ کے ادھر بازو میں ایک دشمن ہے جو آ رہا ہے تم کو جناب تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، جو تم کو نہیں دکھائی دے رہا کیونکہ پہاڑ بیچ میں ہے، تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ سارے لوگ بولے ہاں ہاں، ہم نے کبھی آپ کو غلط یا جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی بات کے اوپر پورا یقین کریں گے، ہم کو کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا کہ ابھی آپ نے کوئی غلط بات کی ہو. سب سے پہلے اللہ کی بات نہیں بتا کے پہلے اپنی بات بتا رہے. سوچو آپ، تو دعوت دینے سے پہلے آپ کس کو پیش کر رہے؟ اپنے آپ کو پیش کر رہے. گویا کہ پوری دعوت یوں سمجھ، جتنا بھی قرآن اس وقت نازل ہوا تھا وہ پورے کا پورا اس وقت کا جو قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ کھڑا ہوا تھا. اگر کوئی اٹھ کے یہ بول دیتا کہ نہیں بھائی ہم فلاں دن آپ جھوٹ بولے تھے، ختم، برخاست، قصہ. یہ تھی بات. پہلے آپ اپنی شخصیت کا لوہا منوا لیے، اپنے کیریکٹر کا لوہا منوا لیے، اس کے بعد آپ پھر اللہ کی بات کو رکھے. دیکھو جس طرح دشمن ادھر نہیں دکھ رہا تم کو پہاڑ کے، اسی طرح ایک اللہ کا عذاب آنے والا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں. اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. اس کے بعد تبلیغ آپ جو بتانا تھا آپ بتائیں آخرت کی زندگی کے تعلق سے. تو یہ ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہاں تو پوری قوم کھڑی ہوئی ہے بھائی. آج اگر ہم محلے میں ٹھہر جائیں بھائی کیا سمجھتے ہو، بہت بول رہا، بیوی گھر میں بولتی مول صاحب بہت بول رہے ہیں، کیا میرے کو معلوم ہے کتنے پانی میں آئے، دوسرے نہیں انہیں بولتے، دوسرے گواہی دینا تو دور کی بات ہے، سمجھے. تو پہلے کیریکٹر آدمی کا، کردار، اگر کردار ہے تو پھر آپ کی دعوت میں طاقت اور قوت ہے آپ کی زبان میں. نہیں اگر نصیحت کر رہے ہیں تو وہی بات ہے، اچھی بات ہے، وہ رپورٹنگ کرنے والا اینکر بول رہا ہے، یہ بول رہا ہے، آپ بھی کچھ بول کے نکل جا رہے ہیں کہ نیوز ہے، برخاست، ختم. اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے شخصی طور پہ ہمارا تعلق ہمارے پڑوسیوں سے، ہمارے ملنے والوں سے، دوست احباب سے جو غیر مسلم ہے ان سے ہمارا تعلق صحیح ہونا، ان کے ذہن میں یہ بات بٹھانا ہے آپ کو. جیسے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح ٹھہر کے گواہی دے رہے. یہ ہے کردار دعوت میں سب سے پہلے. اب یا نوح علیہ السلام کیا بول رہے ہیں؟ کس کے طرف آپ بھیجے گئے؟ مشرک قوم تھے. کیا کون تھے وہ لوگ؟ مشرک، بت پرست تھے. یہ پیغمبر ہے وقت کیا؟
یہ وقت کے پیغمبر ہیں. قوم کو جب آپ قوم سے مخاطب ہیں آپ، انداز آپ فرمائیے کیا ہے قرآن کا. وہ مشرک قوم ہیں اور یہ وقت کے نبی ہیں، تو جواب آپ جو دعوت جس انداز میں پیش کر رہی ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ، مشرک ہے تو کیا بول رہے ہیں؟ اے میری قوم کے لوگوں. کیا بول رہے ہیں؟ اپنائیت اپنے سے الگ نہیں کر رہے ان کو. میں نبی ہے تو مشرک ہے. اے مشرکو، اے کافرو، اے ملحدو، نہیں، اے میری قوم بولتے آپ اس کو. مشرک قوم ہے آپ، میری قوم بولتے ہیں. وہ نبی بول رہے ہیں، پورے نبی کی دعوت ہی بولے. آپ کبھی اس کو کسی غیر مسلم بولے بھائی میرا بھائی ہے ہی نہیں. ہمارے ذہن و دماغ میں وہ جیسا انہیں بت پرست ہے نا، اس کے متعلق ہمارا بھی دماغ میں ایک بت بیٹھا ہوا ہے. انداز کیا ہے؟ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں. پھر جواب کیا دیا قوم نے؟ اے نوح، ہم تجھے کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. پھر نوح علیہ السلام کیا جواب دیے؟ قال یا قومی لیس بضلالتی، اے میری قوم. دیکھو آپ نبی کو گمراہ بول دے رہے قوم کے لوگ، لیکن نبی پھر کیا بول رہے ہیں؟ اے میری قوم. نہیں میں گمراہ نہیں ہوں. پھر بول رہے ہیں اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں. ولکنی رسول من رب، یہ رب العالمین کی طرف سے رسول. وانصحوا لکم، دیکھو میں تمہارا خیر. قوم گمراہ بولی، آپ پلٹ کے کیا بول رہے ہیں؟ اے میری قوم ہی بول رہے ہیں. آپ یہ بھی بول سکتے تھے اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، تم گمراہ ہے. ہمارا جواب کیا ہے آج؟ کسی کی بحث مباحثے کوئی کبھی تو سمجھ میں آ رہا. اگر انہیں اپنے کو بول دیا تو بھٹکاوا ہے رے. یہ دعوت قرآن سکھا رہا دعوت کیسے دینا ہے آپ کو. قوم وقت کے نبی کو گمراہ بول رہی، اور وقت کا نبی جواب میں پھر میری قوم بول رہا. یہ نہیں بول رہا میں نہیں بھٹکا ہوا ہوں، تم بھٹکے ہوئے ہو، تم مشرک ہے، تمہارے لیے جہنم ہے. یہ بول سکتے تھے نا، اب نہیں بولتے. اپن مر گیا کوئی کام، آپ غیر خلاص گیا دوزخ میں. سمجھے آپ؟ جیسے اللہ تعالیٰ ان کو فون کر کے بول دیا اس کو دوزخ میں بھیج دوں، اب تو بھی بول دے. بھائی جنت دوزخ کے فیصلے آپ نہیں کر سکتے، آپ کو حق ہی نہیں ہے. پہلے تو وہاں کیا ہونے والا ہے، اللہ کی عدالت کیا ہے، کس کے متعلق کیا فیصلے ہونے والے ہیں. بھائی اللہ بولا تم اپنی فکر کرو، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، دوسرے کے متعلق نہیں. وہاں کا معاملہ کسی اور کے متعلق سوچو ہی مت. تم اپنے لیے سوچو وہاں تمہارے ساتھ کیا ہوگا. پھر کیونکہ جتنا تم اپنے آپ کو جانتے ہو نا، دوسرے کو نہیں جان سکتے. تم فیصلے دوسرے کے متعلق نہیں کر سکتے. دوسرا کیا ہے، وہ چاہے کافر رہنے دو، کوئی بھی رہنے دو، آپ غیر مسلم، اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں. صرف اس کے لیے دعا کر سکتے ہو اگر وہ زندہ ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے، اور کچھ نہیں کر سکتے. حق ہی نہیں آپ. وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، فیصلے وہاں ہوں گے وہاں پہ. تو نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم لیس بضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین وانصحوا لکم وعلموا من اللہ ما لا تعلمون. ایک بات آ گئی ہے، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا، کیونکہ جو مشہور ہیں پیغمبر ان کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ دونوں مل کے فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی بن چکا ہے، بغاوت کر رہا انہیں. اذهب انت واخوك بآیاتنا، اے موسیٰ تم اور تمہارے بھائی دونوں مل کے
ہم نے جو تمہیں نشانیاں دی ہے نا یہ لے کے جاؤ تم فرعون کے پاس. اذهب الى فرعون انت واخوك ولا تنیا فی ذکری. جو کام ہم تم کو بول رہے ہیں نا اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تم کو جا کے, اس میں ذرا سا بھی سستی اور کاہلی نہیں کرنا, تم فوری جاؤ, دیر نہیں ہونا. اس بہت بڑی بات ہے یہ کام جو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے نا, ولا تنیا فی ذکری, یعنی اس معاملے میں تم ذرا بھی لاپرواہی غفلت کاہلی نہیں کرنا. اولین فرصت میں دعوت کا کام کرو, جا کے تم اس تک بات پہنچاؤ. سورہ طٰہٰ میں ہے یہ. اذهبا الى فرعون انه طغى, تم دونوں مل کے جاؤ اس کے پاس, اور بڑا باغی ہو چکا ہے. جاؤ بول کے حکم دے دیا. پھر کیا بول رہے ہیں اللہ اس کے بعد, جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو گفتگو کیسا کرنا اللہ بتا رہے ہو. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. تم دونوں جا کے فرعون سے بڑے نرم لہجے میں بات کرنا, نرم لہجے میں بات کرنا, غصہ نہیں دلانا, جا کے اس کو انگلی نہیں کرنا, چھیڑنا نہیں اس کے نفس کو. انسان کا نفس جو ہے نا بہت کیا بولنا چاہیے اس کو, فتنہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ بنائے نفس کو, یہ اللہ اسی لیے بتا رہی. اگر نفس کو چھیڑو گے تو اچھی بات بھی بری ہو جائے گی. پھر اگر تم بد اخلاق سی بات کریں گے, غلط انداز میں بات کریں گے, تو ظاہر ہے کہ تمہاری بات جناب علی اچھی کی بجائے بری ہو جائے گی. پھر تو اسی لیے کیا بول رہے ہیں, تو پھر ان کے پاس دونوں جاؤ اور جا کے اس سے گفتگو کرو. فقولا لہ قولا لینا, بات بڑے نرم انداز میں کرنا. ہو سکتا ہے کہ تمہارے اچھے طریقے سے وہ نصیحت, تمہاری بات کو نصیحت سمجھ لے, یا اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. امکانات ہیں اس. جاؤ تم دیکھو, آپ یہ دعوت کا طریقہ اللہ ڈائریکٹ بتا رہے ہیں اپنے نبی کو. جاؤ تم گفتگو کیسے کرنا ہے. کیوں بھائی, کون بھیج رہے ہیں اللہ؟ کوئی حاکم بھیج رہا, دنیا کا بادشاہ بھیج رہا, جاؤ وہ بادشاہ وہاں کا, انہیں سے ذرا نرم بات کرو. اگر جا کے سختی سے بات کریں گے تو پھر ہمارے اوپر حملہ کر دیں گا. انہیں ہوتا نا بادشاہ جو بھیجتے ہیں سفیروں کو, تو کیا اللہ کا کیوں بول رہے ہیں پھر نرم بات. اللہ کو بھی نعوذ باللہ کچھ خطرہ ہے کیا فرعون سے؟ نعوذ باللہ. بھائی آپ اندازہ سوچئے ذرا, اللہ رب کائنات اس کے حکم سے تختہ پلٹ جا سکتا ہے سیکنڈوں کے اندر. بھائی اللہ آخر کیوں کہہ رہا ہے نرم بات کرو, کیوں کہہ رہا؟ لب و لہجہ بڑی اہمیت رکھتا ہے گفتگو کے درمیان. اپنی زبان, یہ زبان ایسی ہے آپ دوست کو بھی دشمن بنا سکتے ہیں, دشمن کو بھی دوست بنا سکتے ہیں. زبان بڑی اہمیت ہے, اسی لیے زبان کا استعمال صحیح ہونا. اور یہاں بھی وہی بات ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. حکمت یہی ہے, حکمت. اللہ تعالیٰ جو بنیادی طور پر جو احکامات دیتے ہیں اس کے بعد میں اللہ نے جو انسان کو عقل دیا نا اسے سمجھنا ہونے کیا ہے. دعوت کے سلسلے میں ماحول کو بھی سامنے رکھنا ہے آپ کو, سامنے کی قابلیت کو بھی سامنے رکھنا ہے آپ کو. بھائی کتنا قابلیت میں ہے, کتنا پڑھا لکھا ہے, اور کون سی فیلڈ میں پڑھ رہا ہے انہیں, کیونکہ اس کو اسی انداز میں بات کو سمجھانا پڑتا ہے. کیا بھائی کوئی کاشتکار تو نہیں, کاشتکار اس کو اسی انداز میں بات کرنا پڑتا ہے. کوئی لیبر کوئی حمال ہے کیا, اس کو اسی انداز میں بات کرنا پڑتا ہے. اس کے ارد گرد کے تمثیلات دینا پڑتا ہے اس کو. کوئی بڑا سائنٹسٹ ہے اس کو بھی وہی ہے. پھر اب آپ کو معلوم ہو گیا. پھر ہمارے پاس جہاں ہم رہتے ہیں تو وہاں پہ ہم کو ماحول سے واقف ہونا ہے, شخصیت سے واقف ہونا ہے. پھر یہ بھی دیکھنا ہے نئے شہر کا ہے پرانے شہر کا ہے, یہ بھی دیکھنا ہے. سمجھے آپ, کس کو غصہ جلدی آتا کس کو نہیں آتا, یہ بھی دیکھنا ہے آپ کو. بہت ہی نازک کام ہے یہ اخلاق. اسی لیے پہلے اپنے کو تیار ہونا ہے. یہاں اٹھ گئی کہ نہیں ہے ایسا, پورے اخلاق کے ساتھ. سمجھے کیوں حکمت ہے یہ, سامنے والے کے مال کو پورا جائزہ لینا ہے.
اسی لیے ایک حدیث بھی آتی ہے حضرت علی سے متعلق ہے یہ بات. آپ فرماتے ہیں تکلم الناس علی عقولہم، لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقل کے مطابق، جتنی سمجھ ہے اتنی بات کرو. تو اس سے زیادہ کریں گے تو الٹا فتنہ ہو جائے گا. تو اب ضروری ہے یہ چیز دیکھنا پڑے گا آپ کو، ماحول، کس علاقے کے رہنے والے کیا کھاتے کیا ہیں. آ کر بھائی فلاں علاقہ بولے تو آپ کو معلوم ہو جاتا فلاں علاقے میں زیادہ طور پہ یہ چیز کھائی جاتی. یہ حکمت کی باتیں ہیں یہ ساری. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس، پرانے حکیم ہیں، حکیموں کے پاس آپ جاتے، حکیم پہلے پوچھتا کیا کھاتے، ناشتے میں کیا کھاتے آپ، دوپہر میں کیا کھاتے آپ، شام میں کیا کھاتے. اگر انہیں بولا بھائی صبح اٹھتا ہوں وہ بادام کھاتا ہوں، وہ دیسی مرغی کھاتا ہوں، وہ انڈے کھاتا ہوں، اب دماغ میں لا لیا اچھا کھاتے پیتے کیسے بیدار، اب بھی اچھا بنانا پڑتا ہے انسان. یہ کھانے کا جو پوچھ رہا نا، انہیں اپنی فیس کے لیے پوچھ رہا تو ایسا ہی، باقی کا بعد میں ہے. ہر کوئی اپنے ویسا گیا کیا کھاتے صاحب، بڑی مشکلات ہے. ارے اس کو اس کے حساب سے چارج کرو. حکمت ہم نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. اللہ نے بھی فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور بڑے ہی نرم انداز میں اس سے گفتگو کرنا. یہ حکمت کی باتیں ہیں. اور آخرت کی زندگی کو سامنے رکھنا. موت ایک ایسی چیز ہے کوئی انسان بھی اس سے بچنے والا نہیں ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں موت کو بار بار ذکر کیا ہے. دیکھو اللہ تم کو پیدا ہے، ایک دن تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، تم کو جانا کہاں ہے ذرا یہ سوچو. پھر مجبور کرنا سوچو. آخرت کا عذاب، حساب اور کتاب کی بات کرنا اس کے سامنے آپ ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آخرت کے متعلق، بلکہ آپ کا مشن ہی یہ بتایا گیا بشیرم و نذیرا، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. دنیا کی کوئی چیز نہیں بھائی. انسان کا ٹارگٹ، انسان صرف انفرادی طور پہ اس کا نفس، اس کی شخصیت، آپ کو اس کی اصلاح کرنا ہے. یہ نہیں کہ جناب علی یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا انقلاب لانا ہے، اس کو ہٹاؤ ہم آ کے صحیح کام کرتے ہیں. آپ یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے معاملہ. یہاں پہ فردن اس کی اصلاح ہونا ہے، ایک ایک فرد کی اصلاح ہونا ہے. پھر وہ اصلاح والوں کی ایک ٹیم جب بنے گی تو ایک جماعت بنے گی وہ. پھر اس کے بعد جو انقلاب آئے گا وہ صالح انقلاب ہوگا. پھر اب وہ نہیں زبردستی گھسا لیں گے آپ کس کو بھی، سمجھ میں آ رہا نہیں، بلکہ جو سدھرے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی بگڑ جاتے پھر. اسی لیے تزکیہ نفس سب سے پہلے ٹارگٹ نفس ہوگا. نہ کوئی حکومت ہوگا، نہ کوئی اقتدار ہوگا، کوئی مال و دولت اور کچھ نہیں. ٹارگٹ صرف نفس ہوگا. اپنے نفس کی اصلاح کرو پہلے، پھر بعد میں یہ سب مسئلے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا. سورہ یوسف کے آیات آتی ہیں آخری میں ادعو الی سبیلی، وہاں پہ وہ بھی آتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرا یہ راستہ ہے، میرا یہ طریقہ ہے، میری یہ سنت ہے. کیا ہے نبی کی سنت؟ ادعو الی اللہ. نبی کی سنت یہ ہے میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میری طرف نہیں بلا رہا ہوں، میں اللہ کی طرف بلانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. تم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر رہا. وہ تمہارا رب ہے، تمہاری موت و حیات اس کے اختیار میں ہے، جنت و جہنم تمہارا اس کے اختیار میں ہے. اس کے اوپر ایمان لاؤ. ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ، میں ہدایت پہ ہوں، میرے پاس روشنی اللہ کی طرف سے. انا ومن اتبعنی، میں اور میرا اتباع کرنے والا، مجھے فالو کرنے والا، وہ بھی بصیرت پہ ہے، وہ بھی ہدایت پہ جو میرے پیچھے چلنے والا ہے. سبحان اللہ، اللہ ہر نقص و کمزوری سے پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ بات بتا دیں گے. قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد. آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرا پیغام یہ ہے، میری دعوت یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف ایک ہے. انما الہکم الہ واحد، اس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں. آخرت کی زندگی آپ کہہ دیجئے. اس کے بعد اللہ قرآن میں جو تمثیلات دی ہیں آخرت کی زندگی کے متعلق
انا انذرناکم عذابا قریبا، اور میں تم کو یہ قریب آنے والے دن کے عذاب سے تم کو بیان کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں، آگاہ کر چکا ہوں، متنبع کر چکا ہوں. تم کو ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے پاس جا کے حساب اور کتاب کے لیے ٹھہرنا ہے. ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن. حکمت جب بات آئی یہاں پہ تو بعض اوقات حکمت کے عنوان سے دھوکہ بھی ہو جاتا. یہ بات بھی ذہن میں رکھو آپ. حکمت کے معنی کیا ہے؟ ایک کام آپ کر رہے ہیں، جو پرانے زمانے میں ہوا کہ ایک لوگ جو ہے نا وہ بہت بڑی وزندار چیز کو، پتھر کو یا کسی چیز کو جناب یعنی کھینچ کے جا رہے ہیں، 8 10 رسی سے باندھ کے کھینچ رہے ہیں، پسینے پسینے ہو جا رہے ہیں. اس کے بعد کوئی آدمی حکمت سوچ کے ایک آزو بازو میں 2 چکلے کے پہیوں کی طرح بنا کے اس کے اندر اس کو بن کے کھینچنا شروع کر. اب یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے. اصل میں حکمت کیا ہے؟ ایک آدمی گاڑی لے کے جا رہے اور کسی ندی کے اوپر، نہر کے اوپر، اس کے پل پہ سے وہاں پہ ان کا ویل کسی بولٹ ٹوٹ گیا، ویل جو ہے الگ ہو گیا. اب آپ دیکھیے وہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہیں، سائنٹسٹ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ پریشان ہیں. ان کے جو ہے وہ کیا بولے نٹ وغیرہ جو ہے گر گئے نیچے. کیا کرنا؟ اب گاؤں دے رہے، بہت دور ہے گاؤں بھی، وہاں بہت دور سے ایک آدمی بیلا چراتے ہوئے جناب کاندھے پہ رسی ڈالتے ہوئے، انہیں بھی تھوڑی دیر ٹھہرا کرتے دیکھ کے کیا ہوا. ارے کیا ہوا بھائی؟ تو بہت دور ہے یہاں سے گاؤں، تو تم جانا. اب کیا ہوا سر؟ ایسا مسئلہ ہے. اب انہیں بول رہا ہوں ایسا اتنا یہ کیا ہوا؟ نٹاں گر گئے تمہارے، یہ ہو گیا. وہ دوسرا نٹ پہ ابھی کھول دو تم. اچھا اس کو کھولے. ایسا کرو تم جتنے گر گئے نا، جتنے 5 نٹ ہوتے ہیں نا تمہارے کو، وہ 5 میں سے جناب علی 2 نٹ اس کو نکالو، اس میں سے 1 نکالو، اس میں سے نکالو، اس کو چلو آگے جاؤ، جہاں تک جاتے جاؤ، جہاں بھی ملا ورق چپ اس کو دلا لو نوٹ. ارے جب سے ہماری سمجھ میں نہیں ایک بات ہے دوسرے ویل سے نٹ کھول کے اس کو لگانا، 1 2 نٹ اس کو کم، 1 2 نٹ اس کو کم، گاڑی تو ورک چلے جائے گی کارخانے تک. اتنے بڑے عقل والے پڑھے لکھے، سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ گاؤں والا، وہ بیل چلانے والا، اس کو بتا دیا. یہ کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں حکمت. حکمت یہی ہے آدمی کو مشکل کام کو آسان کر دینا. مشکل کام ہے اس کو کیسے آسانی سے حل کرنا ہے اسے، یہ ہے حکمت. اور قرآن میں باضابطہ نبی کے فرائض میں سے ایک فریضہ حکمت سکھانا بھی ہے نا. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 باتیں ہیں، 4 میں سے حکمت بھی ہے. یہ نبی کا کام ہے، حکمت ان کو سکھاتے ہیں. ظاہر ہے کہ دعوت کا کام بہت بڑا ہے. اب اس میں حکمت کی بات ہے، اسی لیے سب سے پہلے حکمت کا لفظ لایا گیا. اب حکمت سے بعضی اوقات غفلت بھی ہو جاتی ہے، بعضی اوقات جناب علی اس میں بھی دھوکہ بھی کھاتے ہیں. حکمت کے معنی یہ قطعی نہیں ہے آپ کو اصل بات بتانا ہے، چھپانا نہیں ہے. آپ چھپا رہے ہیں، حق بات کو چھپا رہے ہیں، آپ اس کو حکمت بول رہے ہیں. ارے بھائی آپ کب تک چھپاتے؟ بولو اس کی غلط ہے، بولو یہ بدعت ہے، بولو یہ شرک ہے. ارے نہیں صاحب وہ بولے تو فساد ہو جاتا، یہ ہو جاتا، تو حق بات کو چھپاتے ہیں آپ. یہ حکمت، حق بات کو چھپانا حکمت ہے. حق بات کو بیان کرنے کے لیے یہ حکمت اختیار کرنا ہے، نہ کہ حق بات کو چھپانا ہے. اب جتنی بھی دعوت و تبلیغ کے کام ہوتے ہیں وہاں پہ یہی بات بولی جاتی ہے، ارے بھائی ایسا بول دیتے نہیں آتے انہوں، ارے وہ غلط بولے تو نہیں آتے. ارے بھائی آتے نہیں آتے آپ کا مسئلہ نہیں ہے. وہ نبی کو اللہ بول دے رہے ہیں، آپ اپنا کام کرو، ہدایت دینا نہیں دینا ہمارا کام ہے، لیکن طریقہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے. آپ کی طریقے میں حکمت ہونا چاہیے. آپ کے طریقے میں دین کو چھپا کے آپ کیا کریں گے؟ حق بات کو چھپا کے. ہاں بولو، اتنے دن سے انہیں جناب علی نمازیں پڑھ رہا، روزے پڑھ رہا، نمازی تو بنا دیے اس کو آپ، لیکن اس کا عقیدہ آج تک نہیں سدھرا. عقیدے میں اس کے بعد شرک ہے، بدعت ہے.
اس کو وہ بتا رہے نہیں. ارے بھائی بتا تو بھاگ جاتا ہے. پھر کیا دین کا کام کرے؟ حق کو چھپانے کا کام کرے آپ, حق کو واضح کرنے کا کام کرے آپ. حکمت اپنائیے آپ, اسی لیے نہیں کہ حق کو چھپانے کے لیے حکمت نہیں ہے, حق کو بتانے کے لیے ہی حکمت ہے. اس بات کو سمجھنا ہے. اب حکمت کی جگہ ایک دوسرا طریقہ بھی اپنا لیے, دوسرا جملہ مصلحت کہتے. یہ مصلحت تو منافقت ہے, سمجھے آپ؟ مصلحت کیا کی مصلحت بھائی؟ دین میں حکمت اصل چیز, حق بات پہنچانا اس کو. اور اللہ اس کے رسول سے زیادہ حکمت کون جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں حکمت کیا ہے, دعوت دینا کیا ہے, آپ کو طریقہ کار کیا ہے دعوت. دو ہی باتیں آپ کو بتا دیا میں. قرآن میں ایک بات آتی ہے سورہ ابراہیم کی آخری آیت, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ھذا بلاغ للناس. سورہ ابراہیم کی ایک آیت آتی ہے, دیکھیے آخری آیت ہے وہ, ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ. یہ اللہ کی طرف سے ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے, تاکہ تم کو اللہ کی طرف سے وارننگ کیا جائے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ الہ الا ہوا, اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں. وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. تاکہ معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ اس کائنات کا رب ایک ہے, اکیلا, اور وہ عقل رکھنے والے بات کو سمجھ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں, نصیحت حاصل کر لیں. یہ ہے قرآن کا پیغام. اور سورہ سواد میں ایک آیت, سورہ صافات میں ایک آیت آتی ہے جہاں سے پورے نبیوں کا مقصد بتا دیا گیا. جتنے بھی نبی ہم بھیجے نا, ان سب کا مقصد کیا ہے, ان کا کام کیا تھا, ان کی ذمہ داری کیا تھی. چھوٹی سی آیت ہے, اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. اس سارے نبیوں کو ہم اس کام کے لیے مختص کر لیے تھے, مخلص کر لیے تھے, خالص کر لیے تھے آخرت کی یاد کے لیے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. دار کے معنی گھر, آخرت کا گھر. سارے نبیوں کو ہم اسی لیے چن لیا تھا, اور یہ مخصوص اسی کام تھا ان کا کہ وہ آخرت کی زندگی پیش کرے لوگوں کے سامنے. دعوت ایک بات یاد رکھیے, وقت بھی ہو رہا. دعوت میں کبھی بھی مسائل نہیں چھیڑیں گے آپ, مسائل نہیں. مسائل چھیڑے تو دعوت نہیں بولتے اس کو. دعوت کے معنی ہے کہ پہلے اس کا ایمان مضبوط ہو جائے اللہ پہ اور آخرت میں, پھر اس کے بعد مسئلہ. دعوت میں نہ تو نماز کے مسائل آئیں گے, نہ تو حلال حرام کی آئیں گے, سب بعد میں آئیں گے. اب آئیں گے ضرور اب یہ, لیکن دعوت میں نہیں. اب آپ بولیں گے اس کو ٹخنے سے اوپر پہنو آپ, اب بولیں گے اس کو ٹوپی پہنو آپ, داڑھی لمبی چھوڑو آپ, نہیں, یہ دعوت نہیں ہے. یہ سب اصلاح اعمال ہے. اب یہ بعد میں دعوت قبول کر لینے کے بعد, اس کا ایمان مضبوط ہونے کے بعد جناب علی, پھر اس کو اعمال کی اصلاح کے لیے ہم مسائل بتائیں گے اس کو. بھائی وضو کے مسائل یہ ہے, غسل کے یہ ہے, نماز کے یہ ہے, یہ چیزیں حلال ہے, یہ چیزیں حرام ہے, نکاح کے یہ مسائل ہے, بیوی صحبت کرنے کے, یہ سارے بعد میں آئیں گے. اب اس کا ایمان ہی نہیں ہے ابھی, نہ تو آخرت پہ ہے, نہ اللہ پہ ہے, نہ قرآن پہ ہے, اس کو جا کے شروع کر دیں گے وہ تو کیسا نہیں. دعوت میں مسائل نہیں کبھی بھی. دعوت میں نہ تو کوئی سیاسی مسائل اٹھائیں گے ہم, نہ کوئی انقلابی بات کریں گے کبھی ہم, نہ اقتدار کی بات کریں گے ہم کبھی جناب. صرف اس کا تزکیہ نفس, ٹارگٹ اس کا نفس ہوگا دعوت میں. جب یہ اگر آ گیا سیدھے راستے پہ تو انشاءاللہ پھر وہ اپنا راستہ خود طے کر لیتا. اللہ اس کے ساتھ, اللہ اس کو ہدایت دینا شروع کر دیتے. اب اپنا راستہ اس کو معلوم ہو جاتا. سمجھے, ضروری ہے. دیکھیے ایک بدخ کا بچہ ہے, ایک مرغی کا بچہ ہے, دونوں انڈے میں سے نکلے. وہ بازو پانی ہے, نہر بہرا, تھوڑی تو نالیاں والیاں ہوتے نا. وہ بدخ کا بچہ نالی میں کود گیا, انہیں مرغی کا بچہ نہیں جا سک رہا. دونوں اب سے نکلے انڈے میں, انہیں گھبرا رہا مرغی کا بچہ اور انہیں مزے میں تیر رہا. تو کیا مطلب, اللہ اس کو بنایا ہی ویسا, اس کا راستہ اس کو مل گیا پانی کا, کیوں پانی میں رہنے کے لیے انہیں
اور یہ مرغی کا بنا ہے، خشکی پہ رہنا ہے. اب کون ڈالے اس کمینڈ میں مرغی کا بچہ بطخ کا بچہ؟ کہاں سے آیا ہے یہ سوچ؟ کہاں سے تھنکنگ؟ کہاں سے؟ دونوں میں انڈے میں سے نکلے، ابھی ابھی نکلے بھائی. انہیں ادھر چلے گا انہیں ادھر ہے. تو کون بتا رہے ہیں یہ سب؟ اللہ خالق. اللہ خود بول رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ اخلاص کے تحت ہمارے راستے میں آئیں گے ہدایت کے لیے، ہم خود ان کے راستے آسان کریں گے ہدایت بتانے کے لیے. ان کو خود معلوم ہو جائے گا، مولوی مفتی کی ضرورت نہیں پڑیں گی. قرآن موجود ہے. کوئی نازک مسائل ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آؤ مولوی صاحب کے پاس، آؤ مفتی صاحب کے پاس. معاملہ ہدایت کا، حلال حرام کا، اچھے برے کا ہے. ایک تو اللہ آپ کے نفس میں رکھا، دوسری کتاب ہے. بس کوئی آخری مسئلہ پیچیدہ ہے، مولوی صاحب کی ضرورت پڑیں گی آپ کو، مفتی بھی پڑیں گے آپ کو. نہیں، آپ کو انجینئر ہے، کوئی کتاب سوال سمجھ میں نہیں ہے تو آپ جائیں گے نا ٹیچر کے پاس. وہی معاملہ یہاں پہ بھی ہے. یہ نہیں کہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی بھاگیں گے آپ، ایسا نہیں ہے. ایسا بھاگ بھاگ کے تو مفتیوں کو موٹا بنا دیا آپ، سمجھے آپ. ہاں ارے جاتا کہاں انہیں میرے سوا؟ ہاں اس کے باپ کا جنازہ ہے، جاتا کہاں انہیں؟ میرے کچھ جانا پڑے گا نماز پڑھانے کے لیے. ایسا کر کر کے معاملہ ان کے حوالے کر دیا، دین و ایمان پورے کا پورا. اب اس میں کوئی مخلص لوگ ہیں الگ بات ہے، مگر وہی کمرشل ہو گیا مسئلہ. وہ ٹھہرو مول صاحب آتے، ٹھہرو مول صاحب آتے. سمجھ میں آ رہا؟ ارے نماز پڑھ لی آپ کا، نماز امام کے پیچھے نماز پڑھے. آپ کا امام کا تعلق سلام کے بعد ختم. اس کے بعد بھی انہیں بٹھا کے رکھا مجبور، ٹھہر دعا کرتا ہوں میں تیرے لیے. دیکھو چلے جا رہا ہے. کیسا ہوں گا اس کا؟ نماز ہی چلے گئے بولے، اس کی بیٹھ رہے نہیں یہاں پہ بولے. اللہ رسول بولے نماز تک تیرا تعلق ہے، اللہ تکبیر تحریمہ سے سلام تک امام کا مقتدی کا تعلق ہے. اس کے بعد بیٹھ رہا نہیں بیٹھ رہا، اس کا کیا کام ہے، کیا ضرورت ہے، اس کا مسئلہ. بٹھا کے رکھنے والے آپ نہیں ہوتے. اب یہاں ختم ہو گیا تمہارا، مگر بٹھا کے رکھ رہا ہوں، چھوڑے نہیں. سمجھا؟ گھور کے دیکھ رہے مولوی صاحب. بعد میں وہ بولتے دیکھو محنت کرے انہوں، مزدوری جب بڑھ رہی تھی وہ چلے جا رہے ہیں. بولے یہ نماز محنت ٹھیک ہے، دعا مزدوری ٹھیک ہے. گیا بولے بغیر مزدوری کے لے گیا. یہ ہے معاملہ ہے. کیسا ہوں گا یہ سب؟ پورا بھمنا کیسا کر کے رکھ دیا، ہمارے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں، ان کا ویسا کر دیا. یہاں پہ معاملہ ہدایت کا معاملہ ہے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، کتاب دی ہے، دونوں آپ کے سامنے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، عقل کو قرآن کی ضرورت ہے. یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں. اللہ آپ کو آنکھیں دی ہیں، مگر یہ آنکھیں روشنی کی ضرورت ہے. تو روشنی ہے، آنکھیں اندھے تب بھی روشنی بیکار ہے آپ کی. آنکھیں ہیں مگر روشنی نہیں ہے تب بھی اندھے بیکار ہے آپ کی آنکھیں. یہی کچھ معاملہ ہے. سمجھے؟ آپ عقل والے ہیں، بہت ہوشیار ہے، فلاں ہے، بہت قابل ہے آپ، مگر آپ کی عقل اندھی ہے قرآن کے بغیر. آپ کی عقل اندھی ہے رسول کے بغیر. سمجھے؟ آپ کہیں بھی گڑھے میں گر جا سکتے ہیں. آپ کو راستہ بتانے والی یہ کتاب ہے آپ کو. اسی لیے کتاب کو فالو کرنا ہے اب آپ کو. قرآن کو یہ بات بتائی جا رہی ہے قرآن کے اندر آپ کو. سمجھے؟ آپ قرآن کو تھام لیجئے. ایک تو خود اپنی اصلاح کیجئے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے. اب جہاں بھی ہے وہاں پہ آپ دعوت کا کام کرتے رہیے. لوگوں کو حق بات بتائیے، قرآن کی طرف بلائیے، پیار سے اخلاق سے بولو بھائی. 1000 بار بولو آپ، پتہ نہیں کون سا تو بھی ہے ٹرننگ پوائنٹ آ جاتا ہو. زندگی کا کوئی ایک موڑ ایسا آ جاتا، انہیں خود بخود سدھر جاتا. ہم دیکھے کئی ایسے لوگوں کو، ارے کیا تھا، کیا ہو گیا یار، کتنا سمجھا، کبھی سمجھا ہی نہیں، مگر آج دیکھو کیسا بن گیا. آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے سامنے بہت پیش کرے مکے میں دین. بعض لوگ پہلے قبول کر لیے، بعض لوگ جو ہے نا 15 سال کے بعد قبول کرے بات کو. اس میں مسئلہ نہیں ہے، بس جب سمجھ میں آئے تبھی قبول کرتا انہیں. تب بھی وہی تھا، اب بھی وہی مسئلہ ہے. یہاں پہ اللہ اس کو سوچنے سمجھنے کی مہلت دیا ہے بھائی. ہر ایک کا معاملہ ایک نہیں ہے. آج کوئی آج سمجھتا، کوئی کل سمجھتا، کوئی سمجھتا، کوئی نہیں بھی سمجھتا. تو اسی لیے سمجھنے کی جو بات ہے نا، اللہ اس کو چھوڑ دیا ہے. اس کا میرا معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دو، تم دعوت دو، میرا کام ہے، اس کا کام ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے ہدایت کی. وہ مشہور ایک روایت بھی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے دعا کرے بول کے، اللہ میرے چچا کو ہدایت دے. بہت تڑپ تھی آپ کو اللہ کے نبی، چاچا ایمان لا لے تو اچھا ہے بول کے. یہ تڑپ آتی ہے حدیث کی کتابوں میں، روایات میں. تو اللہ کی طرف سے بات آئی سورہ قصص میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملتی، ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت ملتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ نبی چاہ رہے ہیں ہدایت نہیں، پھر اللہ بولے میں جسے چاہتا ہوں. کیا مانے اس کے؟ نبی چاہ رہے ہیں تو اس کو ہدایت نہیں ملتی،
لیکن اللہ بول رہا میں جسے چاہتا ہوں اسے ہدایت ملتی. تو کیا معنی سمجھے آپ اس کے؟ یہی ہے اصل میں قرآن کے اوپر غور کا کرنا. یعنی میں جسے چاہتا ہوں اسے ہدایت ملتی، اس کے معنی یہ ہے کہ میں اس کے دل کی کیفیت کو جانتا ہوں. اگر اس کے دل میں ذرا سا بھی ہدایت کی طلب ہے تو میں اس کو ہدایت دیتا ہوں. آپ اس کے دل کی کیفیت نہیں جانتے، آپ انہیں ہدایت نہیں چاہتا، آپ دعا کر رہی. لیکن یہاں اللہ یہ بول رہی اس کے دل میں ذرا سا بھی اگر ہدایت ہے، طلب ہے، تو میں ہدایت دے دوں گا. کیونکہ اللہ ہدایت کو روشنی بولا. کیا بولا؟ روشنی. اور روشنی کا نیچر، فطرت کیا ہے؟ کتنا بھی کمرہ بند کر لو آپ، ذری سی بھی کہیں سوراخ ہے نا، سوراخ میں سے روشنی نکلتی. سمجھے؟ یہی معاملہ ہے. دل میں اگر ذری سی بھی طلب ہے ہدایت کی تو سمجھ جو اللہ تعالیٰ ہدایت کو گھسا دیتا وہاں پہ. یہ اللہ کا دستور ہے، یہ ہونا ضروری ہے طلب. اگر یہ طلب نہیں ہے تو طلب پیدا کیجئے. طلب کیسے پیدا کریں گے آپ؟ آخرت کو سامنے رکھے، جنت کو سامنے رکھے، جہنم کے عذاب کو سامنے رکھے. اصلی زندگی یہ ہے، حقیقی زندگی یہ ہے. لوگوں کے دلوں میں طلب پیدا کیجیے. جنت کی ہرس پیدا کرو. کس کی؟ جنت کی ہرس ہے. ہرس کسی کو ہے جنت کی؟ آج بڑے بڑے مولویوں کو بھی نہیں ہے. انہیں بنجاری میں فلیٹ ہونا بول رہا اس کی ہرس ہے، وہاں بناؤں گا اس کی ہرس ہے، فارم ہاؤس کی اس کی ہرس ہے. جنت کیونکہ جنت کو سمجھے ہی نہیں. اللہ کیا بول رہے ہیں قرآن میں؟ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسِينَ. ہرس کرنے والوں کو جنت کی ہرس کرنی چاہیے. یہ کیا کر رہا ہے؟ دنیا چھوڑ کے جانے والی چیزیں ہو. ہرس کر تو اس کی کر، وہ نعمت کی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کی ہرس کرو. فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. ارے عمل کرنے والوں کو جنت کے لیے عمل کرنا چاہیے. یہ دنیا میں بھاگ رہا ادھر ادھر، سب چھوڑ کے جانا ہے، اس کے لیے تو کر. بول رہے ہیں اللہ وہ ہرس پیدا کرو. جنت کی طلب، جنت کی ہرس پیدا کرو. وہاں کی نعمتیں، انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے انسان کی. ہرس ہے اچھی چیزوں کی، اس کو اچھا کھانا ہونا، اچھے کپڑے ہونا، اچھا مکان ہونا، پراپرٹی، یہ ہرس ہے اس کی. خواہش ہے، غلط نہیں ہے. تو اللہ بول رہے ہیں کہ بھئی یہ دنیا نے آخرت میں رکھ. یہ ہرس یہاں کی کر کے کیا کر رہا؟ یہاں ہرس کرے تو مل تو جائیں گا تجھے، مگر چھوڑ کے بھاگ جانا پڑتا تھا وہاں. پھر فائدہ کیا اسی چیز کو؟ وہاں کی ہرس کرو، جنت کی ہرس کرو، آخرت کی ہرس کرو جو باقی رہنے والی ہے، خیر و بقا ہے، وہ اس کی کرو فرمایا. تو یہ دو باتیں آپ کے سامنے آ گئی دعوت کے سلسلے میں. ایک توحید کیا ہے اسے بتانا ہے، اور توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک. دوسری آخرت کی طلب، جنت. اور آخرت کی ضد کیا ہے؟ دنیا کی محبت. دنیا کی محبت میں اگر انہیں پڑ گیا تو آخرت نہیں سمجھ میں آتی. سب یہی بولتا ہوں. یہ دونوں چیزیں یہاں پہ. تو اسی لیے قرآن اسی کی آپ کو دعوت دے رہا بار بار. اور دعوت کے سلسلے میں بات آپ کے ساتھ آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، حکمت کے ساتھ اچھی نصیحت کرو، اور ان لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، اچھی بحث مباحثہ کرو. ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ. یہ کام تم کرتے رہو، لیکن حقیقت یہ ہے کون اللہ کے راستے سے بھٹک گیا ہے وہ اللہ جانتا، تم نہیں جانتے. آپ کو کام کر، ارے نہیں تو بھٹک گیا، نہیں آپ نہیں، اللہ جانتا ہو. ارے انہیں کیا سدھرتا بھائی، آپ نہیں بولنا ہے. آپ کو آخری وقت تک ساتھ رہنا اس کے. شیطان آخری وقت تک اس کے ساتھ ہیں، مرے تک. آپ بھی اس کے ساتھ مرے تک رہنا ہے. انہیں نہیں چھوڑ رہا تو آپ کو ہی چھوڑ دے رہے ہیں. پتہ نہیں کب کیا ہوئیں گا. هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین. اور وہ جانتا ہے کون ہدایت پانے والے ہیں، کس کے دل میں ہدایت کی طلب ہے، کون ہدایت چاہتا ہے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کلیئر کر دی یہاں پہ. ہمارا کام کیا ہے؟ صرف محنت کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے اللہ سے ساتھ ساتھ. جس کے اوپر آپ محنت کریں، جس وقت بات بتائیں اب دین کی، آپ تنہائیوں میں اس کے لیے دعا کرنا ہے. اللہ اس کے سینے کو کھول دے، اللہ اس کو ہدایت کی توفیق دے. دعا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کوئی آپ کا جو نہیں ہے کہ بھائی میں بول دیا قصہ ختم. نہیں، آپ کا تعلق منقطع نہیں ہونا ہے اس سے، بیزار نہیں ہونا ہے آپ اس کو. دیکھیے ایک ڈاکٹر اور ایک مریض کا معاملہ ہی ہے. ڈاکٹر تب تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا جب تک جان ہے، جب تک جان ہے نہیں چھوڑتا اس کا ہاتھ.
یہی معاملہ ایک داعی کا ہے، دعوت دینے والے کا بھی ہے. جس کو بلا رہا اللہ کی طرف، اس کا اور اس کا تعلق بالکل اسی طرح سے ہے، برابر اس کے جڑے رہنا ہے، آپ کو بات بتانا ہے وہ، اور ساتھ میں اللہ سے دعا کرتے رہنا اس کے لیے بھی، اور اپنی ہدایت کے لیے بھی بات دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ آنسو بہانا اس کے لیے بھی. تب جا کے آپ سچے ہمدرد ہو سکتے ہیں. نوح علیہ السلام بولے نا میں تمہارا ہمدرد ہوں، راتوں میں اٹھ کے کیسی کیسی دعائیں نہیں کریں. پیغمبر اپنی قوم کے لیے بھائی ہدایت دے. تو یہی کچھ ہم کو کرنا ہے. ہمارے اندر غرور نہیں آنا. غرور کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک غرور تقوی کا غرور ہے، یہ بھی ہے، بڑا میں متقی ہوں، بڑا نمازی ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، یہ بھی ایک غرور ہے سامنے والے کی. میں تم سے اچھا ہوں، یہ بھی ایک غرور ہے. عاجزی ہونا ہے، نادم ہونا ہے. اگر ہم سے واقعی میں کوئی اچھے کام ہو رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ تیری توفیق ہے یہ کام ہو رہا ہے. اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں بولنا، اس کو احسان نہیں بتانا، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کیا شکر ادا کریے؟ اللہ تیرا احسان ہے، تو مجھے دینے والا بنایا، میرا ہاتھ اوپر رکھا، تجھے محتاج نہیں بنایا، تو مجھے تیرا شکر ہے. میں مانگ رہا نہیں، اوپر والا میں ہاتھ بنایا ہے. شکر ادا کریے. آپ دینے والے کو تانا مت ماریے، آپ کو تو احسان کریں، آپ کوئی احسان نہیں کریں. آپ اللہ کا احسان آپ کے اوپر ہے. اللہ نے آپ کو اس کنڈیشن میں رکھا ہے کہ آپ کسی کی کچھ مدد کر سک رہے ہیں. آپ یہ شکر ادا کرنا ہے آپ کو. سمجھے؟ یہ ہے انسانیت، یہ ہے ایمان. عاجزی آنا، ہر عمل میں عاجزی ہے. کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں تو عاجزی ہے. میں کیا کر رہا ہوں بھائی؟ میں کچھ نہیں کر رہا. اللہ دیا، میں آپ کو دیا، ختم. میں ایک ذریعہ بن گیا بیچ میں، ختم. میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی کام اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. ایک بھی کام کتنے بڑے ہوئے جناب علی نوٹاں رکھ لے کے، ہاں کسی 2 پیسے کے کام کے نہیں ہے. لیکن آپ الحمدللہ 1000 روپے کمائیں، ایک 10 روپے تو آپ دے سکیں کم از کم. یہ ہے نا اللہ کے احسان ہے. شکر ادا کرنا ہے اس کا، اللہ کا. تو مجھے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا. اگر آپ اسی طرح دیتے رہیں گے اللہ آپ کو مزید اضافہ دیتے رہے گا، اور آپ کی نعمتوں میں اضافہ اللہ کرتے رہیں گا، اور لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی ہمدردی پیدا کر دیں گا، محبت پیدا کر دیں گا. ارے بھائی یہ ساری چیزیں قرآن بتا رہا ہمیں، سمجھنا ہے مجھے اور آپ کو. تو بہرحال یہ آج کی نشست انشاءاللہ ختم ہو گئی، اور تفصیلات بہت ہیں مگر اس کو بالکل چھوڑے، اس میں کور کر لیے ہیں. اب وہ توحید کی ضد بولے تو پھر شرک ہے، شرک سے بچانا ہے، پھر آخرت ہے، دنیا ہے. یہ صرف کیونکہ آپ پھر قرآن پڑھنا، آپ کو سوچ سمجھ کے آپ قرآن پڑھیں گے، آپ کا خود قرآن آپ کو ہدایت کرتے رہیں گے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور قرآن آپ کو راستے بتاتے رہیں گی، اللہ کی کتاب. اسی لیے صرف بنیادی طور پہ بنیادی باتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں انشاءاللہ. اور اہم چیز جو چیز آپ کو سمجھنا ہے وہ دعوت کی ذمہ داری ہے، بس اور کچھ نہیں. سمجھیے آپ، میرے اوپر ذمہ داری ہے یہ، مجھے کسی بھی صورت میں یہ کام کرنا ہے، کرتے کرتے مجھے اس دنیا سے جانا ہے. یہ نہیں خالی میں سدھر گیا ہوں، نہیں، آپ کو سدھارنا بھی ہے، ذمہ داری ہے آپ کی. اپنے معاشرے میں بھی، دوسروں کے لوگوں میں بھی. جو ایمان والے ان کے اندر بھی کام کریں گے آپ، اصلاح معاشرہ کہتے ہیں اسے، اور دوسروں کریں گے تو اسے آپ کہیں گے کہ بھئی یہ دعوت اور تبلیغ کا کام ہے. یہ کام بہت ہی نازک ہے، اور اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے جو ہے یہ کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیے اب اگر دعوت کے کام میں ہم لگ جائیں گے نا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. قرآن کی ایک آیت آتی ہے سورہ مائدہ کی، میں رسول کو حکم دیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی جو کتاب آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے نا، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ، اگر آپ قرآن کے پیغام کو نہیں پہنچائیں گے لوگوں کو تو پھر اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہے ہیں. پھر آپ حق ادا نہیں کر رہے ہیں نبوت کا. پھر اللہ بول رہے ہیں، پھر آگے چل کے کیا بول رہے ہیں؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، فکر مت کرو مخالفین کی، ہم حفاظت کریں گے تمہاری، کوئی تمہارا بال نہیں بگاڑ سکتا. تم اگر ہمارے کام میں لگ گئے تم دعوت کے تو کوئی طاقت بھی آپ کا بال نہیں بگاڑ سکتی. اگر دعوت کے کام میں لگ گئی یہ امت، کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا، کوئی آپ کو دبا نہیں سکتا. یہ اللہ آپ کی ذمہ داری لے لیا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو بچا لے گا ہر ایک سے. بس ختم، کلیئر بات ہے. اگر تم ہمارے کام کو چھوڑ کے یہ فالتو کاموں میں لگ گئے
تو پھر تم جانے جاؤ، جس کا ہوا چلے انہوں کا لڑ لو مر لو، آپس میں کچھ بھی کر لو، تم ہم نہیں آتے بیچ میں. ہمارا کام کرتے ہوئے اگر کچھ ہو رہا تو ہم آ کے آپ کی مدد کریں. ہمارا کام چھوڑ کے تم اپنے کام کر لیں، اس میں کچھ گڑبڑ کر رہی تو دونوں لڑ لو، جس کی ہوا چلی انہیں بھاری پڑیں گا. آپ آج یہی ہو رہا اپنے کو، ہم اللہ کا کام چھوڑ کے اپنے کام پہ لگے ہوئے اور اپنے کام پہ لڑائیاں ہو رہی. لڑو پھر، اللہ میں نہیں آتا ہوں، اب تمہارا معاملہ ہے، کون بھاری ہے پتہ چل جاتا. یہی ہو رہا. دعوت کا کام کون کر رہا؟ دعوت کا کام کسی کو فکر؟ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. اہم ترین کام ہے یہ کام کرنا ہے مجھے اور آپ کو سبھی کو. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت کے کام کو، قرآن مجید کا مطالعہ اور قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو. یہ نہیں کہ آپ یہاں آ گئے سن لیے، نہیں، آپ گھر کے اندر بھی قرآن پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. بعض آپ تو اپنا ایک وقت نکالیے، روزانہ ایک آدھا گھنٹہ اللہ کی کتاب پڑھیے، آپ سمجھیے، ذرا کوشش کیجیے، دیکھو پھر اس کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں. ہم اللہ کی کتاب کو چھوڑنے سے یہ سب حالات خراب ہو رہے ہیں ہمارے. قرآن پڑھیے آپ، بہت عظیم کتاب ہے بھائی، بہت عظیم کتاب ہے. اس سے عظیم کتاب کوئی اور نہیں ہے، اس سے عظیم کوئی نعمت اور نہیں ہے. لیکن اتنی عظیم کتاب کچھ ہم بازو رکھ کے چھوڑ دیں، پڑھنے تیار نہیں ہے، سمجھنے تیار نہیں ہے. دین یہی ہے، اس کو چھوڑ کے کوسے دیندار بنتے بھائی آپ؟ دین تو یہاں ہے، اس کو چھوڑ کے دین کہاں ہے پھر؟ بولو آپ، اس کو چھوڑ کے دین بول رہے ہو، عجیب بات ہو گئی. دین یہاں ہے. اللہ بولے اس کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملیں گے آپ کو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.